چیئرمین ضلع کونسل سلمان عبداللہ مراد نے ضلع کونسل کے مالی سال 2020 تا 2021 کے لیے 3 ارب 16 کروڑ 14,40,149 روپے کا بجٹ پیش کر دیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ چیف آفیسر ضلع کونسل ایاز حمید بلوچ، وائس چیئرمین محمد رفیق جت کے ساتھ دیگر اراکین بھی موجود تھے۔ اجلاس کے آغاز پر صوبائی وزیر حاجی مرتضی بلوچ، شہید نذیر UBL مرحوم اور غفور انقلابی مرحوم کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس موقع پر چیئرمین ضلع کونسل سلمان عبداللہ مراد نے بجٹ کے آغاز کی کارروائی شروع کرتے ہوئے کہا کہ الحمدللہ ہماری کونسل کا یہ چوتھا بجٹ ہے۔ جس طرح گزشتہ 3 سالوں کے بجٹ سے علاقے میں بہتری آئی ہے، موجودہ بجٹ بھی اسی طرز پر بنایا گیا ہے۔ اراکین کونسل کی تجاویز اور عوامی خواہشات کو سامنے رکھ کر تمام پلان تشکیل دیا گیا ہے۔ آئندہ مالی سال 2020 تا 21 کا بجٹ اور موجودہ مالی سال 2020-19 کا نظر ثانی شدہ بجٹ اس میں شامل ہے۔ 4 سالہ مدت کے دوران اراکین کونسل کے افسران و عملے نے ضلع کونسل کی انتظامی و مالی اور عوامی معاملات کو چلانے میں جس طرح میرے ساتھ تعاون کیا ہے، وہ بہترین ٹیم ورک کا نتیجہ ہے۔ ہم نے بہترین حکمت عملی اور مشاورت کے ساتھ کام انجام دیے ہیں، جس کی وجہ سے علاقے کے تقریباً تمام مسائل، جن میں پانی، بجلی، سڑکیں، سیوریج، کمیونٹی سینٹر، میٹرنٹی ہوم، ڈسپنسری وغیرہ شامل ہیں، ان کو کامیابی سے حل کرنے میں سرخرو ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علاقے کی عوام ہماری کارکردگی سے بے حد مطمئن ہے۔ اسی کارکردگی کی بنیاد پر ہی ہم انشاءاللہ آئندہ بلدیاتی الیکشن میں سرفراز ہوں گے۔ ہماری کامیابی دراصل شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو، آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے نظریات کے سبب ہے، جس کو ہم نے اپنے لیے مشعل راہ بنایا ہوا ہے۔ جہاں تک موجودہ مالی سال کی آمدنی اور اخراجات کا تعلق ہے، اس وقت ساری دنیا کورونا وائرس کی وبا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے متاثر ہے۔ ضلع کونسل کی آمدنی کچھ اہداف کی وصولی بھی اس سبب ممکن نہیں ہو سکی۔ اسی طرح ترقیاتی کام بھی اس وبا کے سبب یقیناً متاثر ہوئے ہیں۔ ترقیاتی پروجیکٹ کے لیے مختصر رقم کو آئندہ مالی سال کے بجٹ میں جاری ترقیاتی کاموں کی مد میں 65 کروڑ کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے، تاکہ متعلقہ ترقیاتی پروجیکٹ کا کام آئندہ مالی سال میں مکمل ہو سکے۔ اس صورتحال میں موجودہ مالی سال کے نظر ثانی شدہ تخمینہ جات اور آئندہ مالی سال 2020 تا 21 کے بجٹ تجاویز کو مالیاتی کمیٹی نے تشکیل دیا، جو کہ کونسل کے سامنے پیش کیا گیا، جس کے مطابق کل تخمینہ آمدنی برائے سال 2020 تا 2021 2 ارب 39 کروڑ 89,46,149 روپے اور کل تخمینہ اخراجات 2 ارب 39 کروڑ 70,56,000 روپے ہوں گے۔ جہاں تک آئندہ مالی سال 2020-21 کے تخمینہ جات کا تعلق ہے، ان میں حکومت سندھ کی طرف سے اوزرٹی کی مد میں ملنے والی رقوم کے علاوہ اپنے ذرائع آمدنی کو سامنے رکھ کر حکمت عملی ترتیب دی گئی ہے، تاکہ اپنے اخراجات کو پورا کیا جا سکے۔ اسی طرح حکومت سندھ کے تاریخی فیصلے کے مطابق ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافے کو بھی شامل کیا گیا ہے، تاکہ ملازمین مہنگائی کا کچھ سدباب کر سکیں۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی مد میں بھی کسی بھی ہنگامی صورتحال کے لیے 3 کروڑ کی رقم مختص کر دی گئی ہے۔ واٹر سپلائی اسکیموں کی مرمت اور دیکھ بھال کی مد میں بشمول انڈر گراؤنڈ ٹینک، ٹیوب ویل اور اوور ہیڈ ٹینک کے لیے 6 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سیوریج لائنز اور کی مرمت اور دیکھ بھال اور مین ہولز کور کی فراہمی کے لیے مختص رقم کو 1.5 کروڑ سے بڑھا کر 3 کروڑ روپے کر دیا گیا ہے۔ اسٹریٹ لائٹ کی مد میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ برساتی نالوں کے لیے 2 کروڑ اور واٹر سپلائی اسکیموں کی اپ گریڈیشن کے لیے 10 کروڑ روپے کی اسکیم کے ساتھ ساتھ سڑکوں، گلیوں، پارکوں کی ترقی کے لیے بھی خطیر رقم رکھی گئی ہے، جس کے مطابق مالی سال 2020-21 کے نئے کل تخمینہ آمدنی مبلغ 3 ارب 16 کروڑ 14,40,149 روپے ہے اور کل تخمینہ اخراجات 3 ارب 16 کروڑ 13,01,235 روپے کے ہیں، جن میں غیر ترقیاتی اخراجات کی مد میں تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے 1 ارب 31 کروڑ 86,84,235 روپے، مصارف سائر 5 کروڑ 29 لاکھ روپے اور مصارف سائر کے لیے 52 کروڑ 91,17,000 اور کنٹینجنسی کے لیے رکھے گئے ہیں۔ دیکھ بھال اور مرمت میں 20 کروڑ 85 لاکھ کی رقم مختص کی گئی ہے۔ اس موقع پر اراکین کونسل میر عباس تالپور، طارق عزیز بلوچ، حاجی ابو بکر میمن، آغا طارق پٹھان، حاجی علی احمد جوکیو، مجاہد جوکیو، اختر یوسف عرفانی، شاہد آرائیں، فاطمہ مسجد کوثر، اقبال مہرالنساء بلوچ، صدام بلوچ، حاجی احمد تسن مینگل، یونس مینگل اور دیگر اراکین کونسل نے چیئرمین کو خراج تحسین پیش کیا، جن کی قیادت کے سبب عوامی کام بہترین انداز میں تکمیل ہوئے۔ مختلف اہم امور پر اراکین کونسل نے تبادلہ خیال کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی روایت ہے کہ اس نے ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز بلند کی۔ وفاقی حکومت فوری طور پر سندھ حکومت کے فنڈ سے کی گئی کٹوتی انہیں واپس کرے۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی۔